بہت سے متعلقین بزرگ بھائی بہنیں مجھ سے دعا کے لیے رکھ کرتے رہتے ہیں، سب کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے کوئی دعا کا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، فوراً ان کے لیے دعائے خیر کر دی۔ کوئی دعا کا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دعا کے بارے میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، ایک روایت میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا یا عبادت ہے خود، کہ وہ تو آپ کو عبادت کا موقع دے رہا ہے، فوراً ان کے حق میں دعا کر دیا گیا۔ ہاں یہ ہے کوئی اور اپنے بزرگوں میں سے کوئی موجود ہے، آپ ان کے احترام میں ان سے رکھ کر دیں کہ حضرت آپ دعا فرما دیں، میں آمین کہہ لوں گا آگے، تو وہ کوئی حرج نہیں، وہ تو الحمدللہ اپنے بڑوں کی موجودگی میں ہے، ان کے احترام کی وجہ سے دعا کہہ دینا، اس میں بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن باقی کوئی بھی دعا کا کہے فوراً دعا کر دیا آپ نے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز دکھا کر دیں، چھپا کر دیں، ورنہ آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے، دعا کرتا ہے، رب تعالیٰ کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے کہ وہ اس کی جھولی کو خالی لوٹائے۔ آپ یہ بھی سوچیں کہ ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی؟ اللہ بھر کرتے ہیں۔ یہ زبان بولنے کے لیے بن مانگے عطا کی، دیکھنے کے لیے آنکھیں بن مانگے عطا کی، سننے کے لیے کان بن مانگے عطا کی، یہ پکڑنے کے لیے ہاتھ اللہ نے بن مانگے عطا کیے، چلنے کے لیے پیر اللہ نے بن مانگے عطا کیے، اور کوئی مانگیں کوئی جھولی خالی جائے گی؟ اللہ بھر کر دیں گی۔ ہسپتال میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا پتہ ہے؟ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ایسی ہے آگے دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جو منڈی میں ملے۔ دنیا میں کوئی ایسی منڈی ہے کہ رب کی بنائی ہوئی آنکھ مل جائے، رب کے بنائے ہوئے کان مل جائیں، رب کی بنائی ہوئی آنکھیں مل جائیں؟ نہیں مل سکتی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہا، اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال ہے کوئی بھی دعا کا کہے ان کے لیے دعا کر دی الحمدللہ، اور غائبانہ طور پر بھی دعا کرتے رہے یاد رہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنے ایک ہمارے بھائی بازار سے گزرتے تو دکانوں کو دیکھ کر سب کے لیے دعا کرتے، ریڑھی کو دیکھ کر سب کے لیے دعا کرتے، یا اللہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں یا اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما، ان کو رزق حلال وافر نصیب فرما۔ یہ جو غائبانہ دعا ہے یہ بھی بڑی اونچی دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں غائبانہ طور پر، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی دعا پر آمین بھی کہتا ہے، اور آگے کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ یا وَلَكَ او کما قال، ایسے الفاظ ہیں وَلَكَ الْمِثْلِ وَلَكَ او کما قال السلام۔ مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ یہ جو ان کے لیے مانگ رہا ہے یا اللہ اس کو بھی عطا فرما، اس کو بھی عطا فرما۔ ہاں ابو داؤد شریف میں ہے
اللہ اپنی مہربانی میں نماز انشاءاللہ تو دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے اللہ، اور کبھی مایوس نہیں ہونا، حوصلے میں رہنا انشاءاللہ۔ ہاں پھر بھی اگر دعا کے باوجود ہم، میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے حضرت میں دعا کرتا ہوں لیکن پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے جتنی پریشانی لمبی ہوگی، پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ اگنا پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے، ختم پریشانی آ گئی۔ جنت آنجا باشد کے آزارے نہ باشد، جنت وہ جگہ ہے جہاں پر تکلیف کا نام و نشان نہیں آگا۔ میت کو غسل کتنی دیر پہلے دینا چاہیے؟ بعض لوگ میت کو آخری وقت میں غسل دیتے ہیں بغیر کسی عذر کے، رہنمائی فرما دیں۔ بھائی جتنا جلدی ہو سکے میت کو غسل دیا جائے گا، ہے ہاں اصل تو یہی ہے، جتنا جلدی ہو سکے میت کو غسل دے دیں۔ آگے کیونکہ غسل سے پہلے ان کے قریب رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کرنا وہ اس میں کراہت ہے جانا، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے قرآن پاک ان کو غسل دے کر چارپائی پر لٹا دیں۔ پھر بہرحال کوشش تو دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے، کوئی شدید مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جتنا جلدی ہو سکے ان کو پھر ہے دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے تاکہ جب غسل دے لیں گے پھر ان کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، کوئی بھی سورۃ یاسین شریف پڑھنا، وہ پھر الحمدللہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ غسل سے پہلے ذرا کراہتے ہیں۔ حضرت جی کون سا درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے؟ آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں؟ کیا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتا ہوں یا رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھو نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے، ورنہ کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ لیں، بلکہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے متفقہ طور پر جو مختصر درود شریف منقول ہے، جو حدیث شریف کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا درود شریف ہے، یہ پڑھ لیں۔ کوئی اور درود شریف صلی اللہ علیہ علی النبی الامی یہ پڑھ لیں، نماز والا وہ پڑھ لیں، وہ افضل ہے، ورنہ کوئی مختصر درود شریف پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ہے۔ باقی وہ ہر ایک کی ہمت ہے الحمدللہ، بعد ایسے بھی ہیں کہ وہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن کوئی ایسا بھی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیا ہے اور درمیان میں مختصر درود شریف پڑھ لیں الحمدللہ، بہرحال آسانی ہے الحمدللہ ہے، کوئی بھی درود شریف کسی ایک میں بھی طبیعت لگے دل لگے وہ پڑھ لیا کریں۔ اور ہمارے جو مشائخ حضرات ہیں عام طور پر جو مختصر درود شریف کی تلقین کرتے ہیں وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ مختصر درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہرحال کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ میں نے ابھی یہ کیا تھا نا، ایک مرتبہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمت نازل ہوں گی۔ ہاں کہتے ہیں ایک ہمارے نیک عالم دین بیان کر رہے، اب یہاں دائیں کندھے پر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، بائیں کندھے پر گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے، لیکن فرمایا جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، جو نیکی لکھنے والے ہیں وہ نیکی لکھتا ہے اور جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ آپ اس کے گناہوں کو مٹاؤ یا کرتا ہے۔ ہاں دونوں یاد ہے، وہ لکھ رہا اور یہ مٹا رہا ہے، دونوں فرشتوں کو اللہ حکم دیتے ہیں۔
یعنی کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے دونوں فرشتوں کے قلم چل رہے ہوتے ہیں، ایک کا نیکی لکھنے میں اور دوسرے کا گناہوں کو مٹانے میں آگنا ہے۔ ایک کتاب میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا تھا، وہ کہتے تھے کہ جو مرغیاں غلیظ چیزیں کھاتی ہیں ان کے انڈے استعمال نہ کرنے چاہیے۔ اب کیا ایسی مرغیوں کا گوشت چھوڑنا بہتر نہیں ہوگا، کوئی اور گوشت کھا لی جائے؟ ہاں، وہ فقہی کتابوں میں آتا ہے اس قسم کی مرغی کو غالباً جلالہ کہتے ہیں، یا یعنی گڑی کوچوں میں پھرنے والی مرغی ہے، آگے نے جو آگے نا کوئی نجاس وغیرہ بھی کھا لیتی ہے، اس کے بارے میں یہی ہے کہ بہرحال اس کو یعنی اس کا گوشت وغیرہ کھانا مکروہ ہے، کراہت ہے یاد ہے۔ تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ اس کو پہلے پنجرے میں بند کر لیا جائے ہے، کہ کہتا ہے اگر اس کو پنجرے میں بند کر لیں کہ اس کی غذا جو ہے اگر وہ پاکیزہ ہو جائے، حلال ہو جائے، تو پھر کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ گلی کوچوں پھرنے والی ہے اور نجاست وغیرہ بھی کھاتی ہے، استعمال کرتی ہے، تو پھر احتیاط کرنی چاہیے، یعنی کراہت ہے یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ میں کمزور ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے تاکہ دین اور دنیا بہتر ہو جائے، آخرت بن جائے اور دنیا کا ہر کام اور ذمہ داریاں آسان ہو جائے۔ آمین۔ بھائی سب سے بڑا وظیفہ تو دعا ہے، الحمدللہ ہے، ہاں اللہ سے مانگتے رہے، باقی کچھ نیک کلمات ہیں۔ ہمارے بزرگ حضرات حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہے، درود شریف پورا پڑھتے رہے اور دعا کا اہتمام۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں، بس یہ مانگنے کا وقفہ ہے اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے۔ جزاک اللہ۔ نماز کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا۔ بہرحال باقی مجلس انشاءاللہ نماز کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں کچھ تھوڑی سی نماز کے بعد کچھ تیاری کرتا ہوں، کچھ دوائی والا استعمال کرتا ہوں، پھر کچھ 5 منٹ لیٹ جاتا ہوں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، میں باہر ملک میں ہوں، اب مجھ کو پتہ نہیں کہ وہ مجھ سے راضی تھے یا کہ نہیں۔ اگر وہ مجھ سے راضی نہیں تو میں کون سا عمل کروں؟ اگر وہ دنیا میں ہوتے تو میں ان سے معافی مانگ لیتا، مگر اب وہ تو چلے گئے ہیں، اب ان کے لیے کون سا صدقہ دوں، کون سا وظیفہ پڑھوں؟ میں حافظ قرآن ہوں تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس سلسلے میں حضرت آپ سے مشورہ ہے اور قرض کے لیے بھی وظیفہ بتا دیں۔ اب میں ان کے لیے کون سا صدقہ دوں اور کون سا وظیفہ پڑھوں؟ والد یا والدہ یا والدین فوت ہو گئے ہیں، بس اب ان کے لیے بس ان کے لیے وظیفہ قرآن پاک کی تلاوت حسب توفیق صدقہ خیرات کر کے ان کو ایصال ثواب دی جائے اور ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ ایک ہمارے
بزرگ فرمائے لگے جو والدین اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑتے ہیں وہ تو فوت ہی نہیں ہوتے، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو فکر ہے اپنے والدین کی باہر ملک میں ہونے کے باوجود، یہ فکر کہ میرے والدین مجھ سے راضی رہیں، اب چلے گئے ہیں پھر بھی ان کی رضامندی کی فکر ہے، یہ بھی سعادت مندی کی نشانی ہے۔ تو بہرحال اب ان کے لیے یہی ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے حسب توفیق صدقہ خیرات کر کے ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ۔ باقی پردے کے لیے وظیفہ، ہاں پردے کے لیے بڑا وظیفہ تو دعا ہے، باقی کچھ کلمات ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہے، درود شریف کھلا پڑھتے رہے اور دعا کا اہتمام، باقی اسباب کے درجے میں اور جو کوشش ہے وہ بھی جاری رکھیں الحمدللہ، بس دل میں فکر ہو، کوشش ہو، قرضہ ادا کرنے کی فکر، حدیث میں آتا ہے قرضہ ادا کرنے کی فکر ہو تو اللہ اس کو ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض بزرگ حضرات ایسے ان قرضے کی وجہ سے اپنے یعنی جو زائد خرچے ہیں وہ کم کر دیے، حتیٰ کہ بعد نے ناشے تک چھوڑ دیے کہ ہم نے قرض ادا کرنا ہے، اپنے اخراجات کم کر لیا کرنا۔ کیا لکھا یہ انگریزی کا لفظ ہے، یونیورسٹی سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ بھی انگریزی پڑھے یا شعیب آپ آگے؟ یونیورسٹی یونیورسٹی ہے، یو اے ٹی، اچھا ٹھیک یونیورسٹی۔ ٹھیک ہے۔ ایک نوجوان ایک یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، وہ انجینئر ہے، میرے مرحوم دوست کا بڑا بیٹا ہے، اس کے ساتھ ایک دفعہ ملاقات ہوئی، اچھا تہذیب یافتہ بچہ ہے، مگر کل اس نے ایک سوشل میڈیا پر اپنی تصویر غامدی کے ساتھ لگائی ہے، جس کے بعد میں اس کے لیے فکر مند ہوں، آپ رہنمائی فرما دیں اور اس کے لیے دعائی فرما دیں، بس یہی ہے دعا، یہی ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اور کرتا رہتا ہوں یہ اسکرین کے اوپر ہر ایک کو نہ سنا کریں، غامدی صاحب ہیں، ان کے بہت سے نظریات ہیں جو اہل حق کے نظریات سے الگ ہیں، آگنا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، آگنا ہے۔ بھائی شعیب صاحب، یہ غامدی کے نظریات کے بارے میں کوئی معلوم ہے؟ غامدی کوئی ایک نظریہ بتلاؤ ان کا جو اہل حق سے الگ ہو جاتا ہے۔
ہاں ہاں اچھا صحیح رجم کا منکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہاں ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر ہے تو بہرحال بہت سے استغفر اللہ بس بھائی پھر تم بچے اور احتیاط کریں آپ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ ایسے حضرات جن کے نظریات اہل حق سے الگ ہیں بس ان سے بچیں عرض کرتے رہتا ہوں ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے انجینئر غلطی انجینئر نکال سکتا ہے کون فتنہ کہاں پر ڈال رہا ہے اس کے لیے خادم ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہیں یا ہمارے اہل حق حضرات ہیں جو اس میدان میں کام کرنے والے ہیں اور آپ جیسے نیک بزرگ حضرات ہیں جو نیک مجالس میں بیٹھنے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بھائی کالج یونیورسٹی میں بہت احتیاط کیا کریں ہمارے بچے بھائی دائیں بائیں کی باتیں نہ سنا کریں آپ باقی ساتھیوں ان کو نرمی سے سمجھا دیں ہیں اور کوشش کریں اہل حق کے ساتھ ملوانے کی نیک مجالس میں بیٹھنے کی میں اپنی اہلیہ کو بیعت کروانا چاہتا ہوں محمد اسامہ بہرحال ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں قریب ہوتے کسی گھر میں تشریف فرما ہوتے مسعودہ کی طرف سے بیعت کی درخواست ہوتی تو ہر پردے میں ان کو کلمات کہلوا دیتے اور کہیں دور ہوتے اور پھر ان کی طرف سے درخواست پہنچتی تو پھر حضرت غائبانہ طور پہ ان کی بیعت کو قبول فرما دیتے یاد نہ تو بہرحال یہ حضرت شاہ صاحب کا ہی فیض اور میرے حضرت کا بھی حضرات کا ہی فیض ہے بہرحال اگر ہم گھر والوں کی خواہش ہے یعنی بیعتی اور تو ان کا غائبانہ طور پر تعلق قبول ہے بس سمجھو وہ بیعت ہو گئے تو ان کو 3 تسبیحات کی تلقین کر دیں تیسرا کلمہ طیبہ استغفار اور درود شریف نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی الامی کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں باقی گھر میں اگر کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر درود شریف استغفار کوئی بھی نیک کلمہ زبان پہ جاری رہے میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا سبحان اللہ کہا یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی یہ اپنے گھر والی کو بھی ان کو کم از کم 1 مرتبہ ان سے کہیں کہ سبحان اللہ کہو یاد اور پھر ان کو یہ کمائی بدلاؤ کہ یہ کتنی بڑی کمائی کی کہ لاہور پشاور کراچی نہیں پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے شاہی محلہ سے سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے نیکی آخرت کا سکہ ہے اسی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی الحمدللہ کی نماز روزے کی
یہ ہمارے بھائی محبت سے تشریف فرما، ایک قدم کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ محترم شیخ، میرے اندر برداشت کی بہت کمی ہے، اگر کوئی مجھے کچھ کہتا ہے تو میں جواب دیے بغیر نہیں رہتی، جس کا بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے۔ مجھے اپنے اندر اس کمی کا احساس ہے، لیکن میں اپنی اس عادت کو بدل نہیں پا رہی۔ میری اصلاح فرمائے اور ساتھ میں دعا بھی فرمائے کہ درگزر نہ آ جائے۔ میری طبیعت میں چڑچڑاپن بھی بہت آ گیا ہے، حالانکہ پہلے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ دیکھو، ایک حدیث میں آتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق سے کر دیا جاتا ہے، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتا ہے۔ من تواضع اللہ رفعہ اللہ۔ لہٰذا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اتفاق کی جڑ تواضع ہے، یا اتفاق کی جڑ تواضع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں کچھ احوال پیش آتے رہتے ہیں۔ اللہ دیکھو، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے، بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، بالخصوص یہ نفرت کے خیالات، آپس میں جدائی کے خیالات، یہ خیالات یہ رحمانی نہیں آتا، جو دلوں کو جو خیالات دلوں کو آ گئے ہیں، نفرت سے جوڑتے ہیں، جدائی کے اوپر ابھارتے ہیں، یہ خیالات ایک وساوس کے درجے میں ہیں۔ ان پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے عرض کیا، بلکہ یہاں ابو داؤد شریف ہے، ابو داؤد شریف، ایک صحابی نے عرض کیا، حضور میری گھر والی ہے، ان کی زبان میں کچھ سختی ہے، کچھ وہ سخت باتیں کہی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو طلاق دے دو، طلاق دے دو۔ جیسے ہی طلاق کہا، حضور تو حکیم تھے نہیں، آگر فون کہنے لگے، حضور ان کے ساتھ میری پرانی رفاقت ہے، فرمایا پھر ذرا آپ برداشت کرو گے۔ یہاں نکالا ابو داؤد شریف دینا مجھے، یہ کتاب نکالا۔ جزاک اللہ۔ یہ حدیث کی مبارک کتابیں
آپ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھی ہوں گی آپ نے. ہاں یہ ہے حدیث شریف. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے سب کو. ہاں یہ ہے. ایک صحابی نے رکھی حضور میں نے رکھی یا رسول اللہ ان لی امرأۃ وان فی لسانها شیئا یعقل. میری گھر والی ہے، اس کی زبان میں ایک شے ہے، یعنی بس میں اس کی تعبیر ہی کر تو زبان میں کچھ سخت گوئی ہے. یعنی کچھ تیز باتیں کر جاتی ہے وہ. تو حضور نے فرمایا فطلقها، پھر اس کو طلاق دے دو. فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ ان یا رسول اللہ ان لها صحبتاً، ان کے ساتھ میری پرانی رفاقت ہے. اور مزید سادہ لفظوں میں کہہ دوں ان کے ساتھ میری پرانی یاری ہے. اپنی گھر والی تو بھائی دوستی تو ہوتی ہے، تعلق میری ان کے ساتھ پرانی صحبت ہے، پرانی رفاقت ہے. اور میری ان سے اولاد بھی ہے میری اولاد. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذهب، پھر ان کو آپ واض و نصیحت کریں، ان کو واض و نصیحت کرتے رہیں، خیر کی بات کہتے ہیں، سنتے رہیں. بس اگر ان میں بھلائی ہوگی، خیر ہوگی تو انشاءاللہ وستفعل ان قریب، انشاءاللہ وہ اپنے اس رویے سے باز آ جائے گی، رک جائے گی. اور ولا تضربها، فرمائے مارے نہیں. فرمائے لا تضرب ذہینتک، اپنی گھر والی کو مارے نہیں. کذر بھی کہا میں تکم. اس کتاب نہ رکھیں، حدیث شریف کو رکھیں، ٹیشو کو پہلے رکھیں. اس کو ویسے رومال وغیرہ بھی کافی ہے، تھوڑی سی مجھے تکلیف سے ہے بعض دفعہ، اس لیے ٹیشو پیپر استعمال کر لیتا ہوں. بعض دفعہ کچھ دانتوں سے کوئی خون وغیرہ آ جاتا ہے، اس لیے میں کپڑے پھر اور نہ ہو تو پھر اپنا رومال سے ضرور پوری کر لیں. ہمارے بزرگ مدینہ منورہ میں کھانے کے بعد ٹیشو پیپر استعمال کر رہے ہیں، فرمائے لگے ہمارے انگریز نے یہ اچھی چیز بنائی ہے، چلو سہولت ہو جاتی ہے، کوئی حل نہیں. لیکن بہرحال یہ چیزیں ان کو یعنی دل میں داخل نہ کریں. اب تو باہر سے رکھ کر دیتا ہوں، آپ کے پاس ٹیشو پیپر کہاں یا کر اتنے پیسے کہاں ٹیشو پیپر خریدے یا کر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لیکن باہر تو کوئی ضرور سہولت کی چیزیں آ گئی ہیں، کسی کے پاس گنجائش ہو تو کوئی حرج نہیں. آ کر الحمدللہ سہولت کی چیز کو استعمال کرنا آ گئی. ہاں یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، الحمدللہ اپنے حق حلال کی روزی سے لے کر استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں.
اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہاں پھر محدثین نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے صاحب نے کہ حضور میری گھر والی کی زبان میں فحش گوئی ہے، سخت گوئی ہے، سختی ہے، تو حضور نے فرمایا طلاق دے دو، طلاق دو۔ فرمایا اتنی جلدی آپ نے طلاق کا حکم کیسے دے دیا؟ تو فرمایا یہ اسی لیے دیا تاکہ ان کی رفاقت یاد آ جائے، ان کو یاد رہا جب کہا کہ الگ ہے وہ فون بس ان کی پھر رفاقت اور ان کے جو احسانات ہیں وہ یاد آ گیا تھا۔ حضور ان کے ساتھ تو میری پرانی رفاقت ہے اور میری ان سے اولاد بھی ہے، ورنہ پہلے ایک ہی طرف دھیان تھا یاد رہے، یعنی پہلے ان کی صرف وہ کمی کی طرف دھیان تھا آگے، لیکن جیسے ہی جب وہ آپ نے فرمایا آپ تو حکیم تھے، میں نے پتا تھوڑا سا وہ جدائی کا لمحہ ہے وہ یاد دلاؤں یاد نہ، تو جیسے ہی اس کا ذکر کیا تو فوراً اپنی وہ رفاقت یاد آ گئی آپ نے، اور پھر اپنے بچے بھی یاد آ گئے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے بھائی، احتیاط کیا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ، ہم نے کئی گھر ایسے ہیں بالکل بس نرمی سے ان کا رکھیا تو سمجھائے کوشش کی، آج اللہ کا شکر ہے وہ گھر آباد ہے الحمدللہ۔ ہاں جہاں تک ہو سکے جوڑنے کی کوشش الحمدللہ، حالات پیش آتے رہتے ہیں، وقتی سے ہوتے ہیں الحمدللہ گھروں میں، ان پر کوئی فوراً فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ یہاں پہ نماز سے پہلے مجھے بھی صاحب میرے کہتے ہیں وہ گھر والی سے بھی بات چیت ہوئی، اور ایک صاحب تھے ان سے کچھ پوچھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ طلاق دے دیا۔ اتنی جلدی کیسے؟ بس وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں تک ہو سکے گھروں کو آباد رکھنے کی اور جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں تو کوئی شدید مجبوری ہوتی ہے بہت، پھر ورنہ جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں کو آباد رکھا جائے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ برداشت وہی پڑتی تھی۔ ہاں تو بہرحال ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ کون وہ خاتون کی ہے؟ میرے اندر برداشت کی بہت کمی ہے، اگر مجھے کچھ کہتا ہے تو میں جواب دیے بغیر نہیں رہتی۔ بس آپ جو معافی کے فضائل ہیں بس وہ آپ الحمدللہ ان کو پڑھیں، اور جہاں تک ہو سکے ان کا استحضار رکھیں کہ متقین کی ایک صفت یہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے۔ معاف کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے حدیث کہتے ہیں یہ لکھا کہ بہت اونچے اخلاق کی نشانی ہے، اس حدیث پر عمل کرنا بہت اونچے اخلاق کی نشانی ہے کہ سل من قطع کا واعف عمن ظلم کا واحسن الی من اساء الیک، کہ سل من قطع کا کہ جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑے۔ توڑ کا جواب توڑ نہیں، توڑ کا جواب جوڑ ہے اگر ہے نا، کہ جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑے۔ واعف عمن ظلم کا، جو آپ پر ظلم و ظلم زیادتی کرے آپ اس کو معاف کر دیں، اور وہ احسن الی من اساء الیک، جو آپ سے برائی کرے آپ اس سے اچھائی کریں۔ فرمائے یہ بہت اونچے اخلاق کی نشانی ہے، اونچا ہونے کی نشانی ہے آگے۔ ہاں لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے،
لیکن اللہ کسی کو نصیب فرما دے بس سمجھو کہ یہ اس کے ان کے مٹنے کی نشانی ہے الحمدللہ. اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ میں ہم مفہوم ہے نا بدیرہ بدی کرتی سہل باش جزا اگر تو مردی احسن الی مناسا کہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینا یہ تو ہر کوئی دے سکتا ہے، اور میں پہلوان وہ ہے جو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے. یہ ہے تو ہر حال ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے جو معافی کے جو فضائل ہیں اسے معاف کرنے کے بس ان کو سوچتے رہے الحمدللہ، اور اپنے نیک اور ہو سکے تو بہشتی زیور ساتواں حصہ جو عذاب کے متعلق ہے اس کو ہی مطالعہ کرتے رہے، اور وہاں جو غصہ ہے غصے کے علاج کے بارے میں جو نیک لکھے وہ بھی ان کو بھی پڑھتے رہے اور اس علاج پر عمل کرتے رہے. بعض اوقات ہم ایسی بات یا ایسا کام کر جاتے ہیں جو وقتی طور پر بے ضرر معلوم ہوتا ہے، بس ہلکی سی کھٹک آتی ہے دل میں، لیکن بعد میں کئی طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں اور شے کی اور اللہ کی ناراضی کا ڈر آ جاتا ہے. تو بس یہ جو ڈر ہے یہ بھی سعادت مندی کی نشانی ہے الحمدللہ. شیخ کا ڈر وہ شیخ کے لیے نہیں، وہ بھی ہے، وہ بھی در حقیقت وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے الحمدللہ. کہیں ان کی بہرحال ہے یہ سب یہ اچھی حالت ہے الحمدللہ. باقی رہا حکیم الامت تابر رحمۃ اللہ فرمائے لگے اللہ میاں کا ڈر بڑا میٹھا ڈر ہے. اللہ میاں کا ڈر بڑا میٹھا ڈر، وہ کوئی عام ڈر کی طرح نہیں ہے. اللہ میاں کا ڈر بڑا میٹھا ڈر ہے، وہ جنت کی مٹھائیوں سے ٹھنڈی ہواؤں سے بھرا ہوا ہے، ان سے ڈرنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. اور اللہ میاں کے ڈر کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی ہے نیکی میں آگے بڑھتا رہے اور گناہ سے بچتا رہے. تقوی کا خلاصہ بھی یہی ہے امتثال بالاوامر و اجتناب عن النواہی. صاحب جلالین نے تقوی کی یہی تفسیر کی ہے اب اوامر کو بجا لانا، اللہ پاک نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن سے بچنے کا فرمایا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرنا. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، زبان سے سچ بولنا، یہ سب باتیں کرنے کی ہیں. جھوٹ نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، ہاں یہ سب باتیں نہ کرنے کی ہی آگرہ ہے. سود سے بچیں ہیں یہ ہے آگے، ہم کسی کی حق تلفی سے بچیں، یہ سب باتیں بچنے کی ہی آگرہ. تو بہرحال جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لانا، جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے کی کوشش کرنا، بس یہ تقوی کی روح کو پانا ہے الحمدللہ. ہاں روح ہی اللہ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں. کافی عرصے سے سطر والی جگہ کی بیماری میں مبتلا ہوں، یعنی پردے کی جگہ کی بیماری میں مبتلا ہوں. کافی عرصہ بواسیر کی تھی، اکثر پیٹ خراب رہتا ہے، وجہ معلوم نہیں، کیا کروں؟ نماز میں شیخ مکرم کا خیال آ جائے تو کیا حکم ہے؟ ہاں لانا منع ہے، خود بخود آ جائے بس اس کی طرف دھیان نہ دیں، وہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. نماز میں تو بدل دھیان اوپر ہی کی طرف ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی کوئی غیر اختیاری طور پر اپنے والدین کا خیال آ جائے، اپنے کسی نیک استاد کا خیال آ جائے، اپنے شیخ کا خیال آ جائے، غیر اختیاری طور پر ہے تو وہ اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی قسم ذرا سوچ کر نہ لائے، خود بخود آ جائے، اس کی پرواہ نہ کریں، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میری والدہ کی طرف سے مجھ پر کوئی الزامات لگائے گئے، غلط بیانی کی وجہ سے انہوں نے معذرت بھی کی، مگر میرے دل سے یہ بات نہیں نکل رہی، صبر نہیں آ رہا. میرے لیے کوئی نصیحت فرمائے. بھائی نصیحت یہی ہے کہ اپنی والدہ ہے نا، بس ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں. بھائی
اگر کوئی بات کہہ بھی دی ہے تو کوئی نہیں، چلو بڑے ہیں کچھ کہہ بھی لیتے ہیں، لیکن بس آپ حضرات جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ تو بھائی والدین کا بڑا حق ہے یاد رکھنا، کچھ کہہ بھی نہیں یاد رکھنا، بس ان کے سامنے سچ پائے رکھنا ہے اور ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں ہیں۔ اب یہ رکھیے نا کہ ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے، بہت سے خیالات جو وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں آ گئے، ان پر تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہے، یا کرنا ہے۔ ہاں پھر بھی کوئی غیر اختیاری طور پر آ جائے گی، آتے ہیں اٹھاؤ کے خیالات کچھ دیر کے لیے آتے ہیں، لیکن بس آپ اپنی توجہ بدل لیں، کسی جائز کام میں لگ جائیں تاکہ دھیان بدل جائے گا، ایسے موقع پر زیادہ تنہائی اختیار نہ کریں، کہیں نہ کہیں کسی جائز کام میں مشغول ہو جائے تاکہ وہ خیال بدل جائے، پھر بھی غیر اختیاری طور پر آ جائے تو وہ معاف ہے۔ میرے کاروبار میں برکت کی دعا، رزق حلال کی میں برکت کی دعا اور دنیا آخرت میں کامیابی کی دعا، میں مقروض ہوں، قرضے کی ادائیگی کی دعا کریں، اللہ اپنے بھائی کو اللہ قرضے سے خلاصی عطا فرمائے۔ میں دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ الحمدللہ منسلک ہوں، سارا دن دعوت دیتا ہوں، میرے گھر میں خیر ہو جائے۔ میں دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ الحمدللہ منسلک ہوں، سارا دن دعوت دیتا ہوں، میرے گھر میں بھی خیر ہو جائے، یا اللہ خیر پڑھتا رہتا ہوں، میرے گھر میں بھی خیر ہو جائے، دعا کریں۔ ٹھیک ہے، دیکھو دعوت بھی دیں لیکن ساتھ ساتھ اگر ضرورت ہو تو اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا، آگے ان کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یاد رکھنا ہے، اور ان کے کام میں ہاتھ بٹانا، یہ بھی بھائی یہ بھی دعوت کی روح ہے، بولا ہے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ، یہاں مجھے ایک صاحب تھے، وہ جامع شفیہ میں نفل پڑھتے رہتے تھے، میں نے سنایا تھا نا شاید، ارے شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ حیات کے انہوں نے دیکھ لیا تو ظہر کے بعد نفل وغیرہ پڑھ رہے کوئی اور عبادات، ان سے غالباً پوچھا ہوگا کن کے، ان کے میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو فرمایا یہ لمبے لمبے نفل پڑھ رہے، آپ گھر میں جائیں وہاں اپنے والد ہیں ان کے کام میں ہاتھ بڑھائیں، ان کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں لے جا کرنا، ہاں یعنی یہ آپ کے لیے نفلوں سے بڑھ کر الحمدللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو اپنے فرض نماز پڑھیں، اپنے چلو سنتیں پڑھ لیں، کوئی ایک دو نفل پڑھ لیں، لیکن مستقل ہی اکرم بھائی مسجد میں اگر گھر میں ضرورت ہے خدمت کی تو گھر والوں کی خدمت میں ہاتھ بٹانا، یہ بھی سب گھڑیاں جو ثواب سے دی ہیں۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ صرف کوئی مسجد کے سائے میں نہیں ہے یاد رہو، وہ ہماری دکان میں بھی ہے، دفتر میں بھی ہے، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں، ہر جگہ جنت کی راہ بتلا رہا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اپنے والدین ہیں ان کی خدمت کریں، دعائیں لیں، اپنے بزرگوں کی خدمت کریں،
ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھا. ہمارے بھائی میاں محمود صاحب ہیں، آپ کے ان کے داج جان یہاں تلوار والی مسجد میں، وہاں پر مجھے مولانا محمود یسان ہے، یہ ان کے پوتے ہیں. اگر تلوار والی مسجد مجھے بتلایا کہ داج جان کا معمول تھا، قریب میو ہسپتال ہے، میو ہسپتال، وہاں پر عصر کی نماز کے بعد میو ہسپتال میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر بیماروں کی وہاں بیمار پرسی کرتے اور پھر ہم ان سے خیر خرید معلوم کرتے. اور کوئی ایسے بیمار ہوتے جن کی ابھی ڈاکٹروں نے دیکھ بھال نہیں کی، پھر ڈاکٹروں کے پاس جا کر ان کو متوجہ کرتے کہ یہ بیمار یہاں اتنے عرصے سے رہے ہیں، ان کی خبر کرو، وہ ان کی سفارش کرتے جا کر. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. مجھے بہت پہلے کی بات کہہ رہے، گلاب دیوی ہسپتال میں، گلاب دیوی ہمیں مجھے ایک صاحب کے بارے میں بتلایا، بہت پہلے کی ہے، تعلیمی کے زمانے کی بات ہے. وہاں ایک صاحب تھے تقریباً وہ ہر روز کسی نہ کسی وارڈ میں آ کر بس بیماروں کی بس خبر گیری کرتے، اگر سلام کرتے اور ان سے خیر خرید معلوم کرتے. اور پھر مہینے کے بعد بیچارے جو ملازم تھے ان کو جو تنخواہ ملتی، وظیفہ ملتا، اس میں اپنے اپنی جیب سے جو غریب ہے، جو ہے وہ بیمار ہوتے اور ان کی خدمت کرتے جا رہے، بے لوث خدمت جا رہی ہے. اللہ بھائی یہ دنیا بھری پڑی ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے یاد رکھیں. تو اس لیے کہتے ہیں نا، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ کی رحمت سے نواز دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہر نیکی میں راستے سے کانٹا بھی ہٹائیں، اس امید سے کیا معلوم کہ یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جانا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بڑا ہی نہیں، کوئی فخر نہیں. بعض دفعہ رستے میں ہوتا ہوں، سفر میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں، کچھ اب تو خیر، لیکن کئی اللہ کا شکر ہے کئی دفعہ ایسا الحمدللہ پہلے کوئی بیت الخلاء میں ہو کر گئے، کوئی پانی ڈالنا بھول گئے یا ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں اس کو صاف کرنے کی، تاکہ آنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو دیکھیں ناگواری نہ ہو، صرف اس نیت سے کہ شاید یہی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ باتیں کچھ بڑھ ہے. میں ایک مرتبہ چناب نگر میں تھا، چناب نگر میں حضرت مولانا یوسف ذہانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائی. یہ حضرت کا آخری غالباً آخری سفر تھا غالباً چناب نگر کا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اللہ نے مجھے اس میں حضرت کے قدموں میں بیٹھنے کی اور آس پاس رہنے کی توفیق عطا فرمائی. وہاں تشریف لے گئے، بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، لیکن بیت الخلاء کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے. 2 منٹ گزر بھی گئے مگر بیت الخلاء کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تب دیکھا کہ ایک صاحب نے پہلے استنجا کر گئے، وہ پانی ڈالنا بھول گئے، پانی ڈالنا پہ بھول گیا. بس یہی کہہ سکتا ہوں. اور کیا ہاں تو پھر ہر حکم میں دیکھا کہ 1-2 لوٹے حضرت نے ڈال دیے، لیکن پھر بھی وہ نجات سے بہی نہیں آ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. پھر میں نے پھر ادب سے رکھے، حضرت آپ یہ لوٹا مجھے دے دیں، میں چلو کوشش کرتا ہوں بہانے کی رہنا. تو حضرت نے پھر لوٹا مجھے دے دیا. نہیں آپ دیکھو کتنی بڑی ہستی ہے یار. لیکن یہاں پر یہ ایک صاحب استنجا کر گئے ہیں اور وہ پانی ڈالنا بھول گئے اور وہ اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہے تو بہرحال ہے تیرے جو بھی خدمت کا موقع ملے، نیکی کا موقع ملے، اس کو بس اس جذبے سے کرنا ہے کہ شاید یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے. اور رکھا ہے سلسلہ الحمدللہ، نہیں رکھا الحمدللہ. آپ دیکھیں راستے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، اب ہم تو کمزور ہیں، ہمارے لیے تو
تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اب میرے لیے ایسی حالت ہے کہ اب میں صبح رستے سے آ رہا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نہیں، وہ گاڑی فٹ پاتھ پہ چڑھ گئی ہے، میرے لیے اس کا دیکھنا مشکل ہو گیا رہنا ہے۔ اب کسی کی پریشانی تکلیف کو دیکھ کر ہی طبی اثر ہو جاتا ہے۔ لیکن میں دیکھا وہاں کئی نوجوان ایسے ہیں، کوئی موٹر سائیکل کھڑی کر کے، کوئی گاڑی کو اپنی طرف کھڑی کر کے اور کوشش کر رہے ہیں ان کو سہارا دینے کی اور ان کی مدد کی۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں ابھی آپ دیکھنا غزہ میں، آپ دیکھ لیں ابھی آخر میں یاد رکھنا ایک بڑی تعداد کفار کی تھی، ہاں اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکے ایک انسانی ہمدردی کا اظہار کیا، اور کیا معلوم اس ہمدردی کی وجہ سے کئی بار یہ دل میں نے کہ ناقص خیال آ رہا، کیا معلوم کہ اس ہمدردی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ ایمان فرما دے گا۔ ہاں کتنی اس کی مثالیں ہیں آپ کا، صرف مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کے برکت سے ہی اللہ نے ان کا خاتمہ ایمان فرما دیا۔ تو بہرحال ہر نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہے، اس کی برکات ہوتی ہیں، دین کی باتیں سننے سے بھی دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو بہرحال دعوت تبلیغ کام کے ساتھ ساتھ ہیں وہ بھی خوب کریں الحمدللہ۔ یہ آپ دعوت کا تعلق صرف بیان سے نہیں ہے، بیان بھی ہے ٹھیک، لیکن ساتھ ساتھ آپ کا جو نیک عمل ہے یہ بھی دعوت ہے۔ میرے حضرت فرمانے لگے ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے دو وجہ سے پھیلا ہے، ایک ہے مسلمان تاجروں کی تجارت کی برکت سے، اور دوسرا یہاں دین پھیلا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام ان کی وعد و نصیحت کی برکت سے۔ مسلمان تاجروں کے معاملات اتنے نیک اور صاف تھے، آگے لوگ ان کے معاملات کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نماز میں سطر والی جگہ کی بیماری ہے، بواسیر کی کافی عرصہ بواسیر کی بیماری، اکثر پیٹ خراب رہتا ہے، وجہ معلوم نہیں، کیا کروں؟ بس دیکھو سنت سمجھ کے اپنا علاج والا کرتے رہے ہیں، سنت سمجھ کے علاج کرتے رہے، علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے پھر سمجھو یہ بیماری اجر و ثواب سے بھری گیا، یہ بیماری کا زمانہ ثواب کا ہی زمانہ ہے نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ تو رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ علاج معالجے کے باوجود پھر بھی کوئی گھڑی لمبی ہو جائے پھر سمجھو یہ گھڑی اجر و ثواب سے بھری گئی، باقی اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کے زمانے میں خصوصاً سکول کالج کے طلباء کو نظر کی حفاظت کرنا بہت مشکل لگتا ہے، مہربانی فرما کر رہنمائی فرما دیں، اس دور میں نظر کی حفاظت کیسے کریں؟ بار بار توبہ کی وجہ سے دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہا۔ بھائی بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لے، اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کرنا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں، اچانک نظر پڑ جائے چاہے وہ 1000 دفعہ پڑے وہ معاف کیا کرنا، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالے، اپنے ارادے سے جاگنا، اور وہ امید انشاءاللہ پہلے بھی آپ اللہ کا شکر پہلے بھی احتیاط کرتے ہوں گے اور بچتے ہوں گے، اور آئندہ بھی اللہ پاک ذات اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہاں اچانک نظر پڑ جائے ویسے ہی معاف ہے، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالے آپ کو، ہاں اس میں احتیاط کی ضرورت ہے آپ کو۔ یہ ظاہری شکلیں نہیں، یہ سب عارضی ہیں یا عارضی ہیں۔ میرے حضرت فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے، اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا، بس جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی بھی دکھلا دیں گے، لیکن اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں برطانیہ کے سفر میں تھا، وہاں پر ایک ساتھی بتلانے لگے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لگا، اچانک نظر پڑ جائے چاہے کتنا ہی مخلوط ماحول کیوں نہ ہو، بس اپنی نظروں کو جھکا لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہے سفر کر رہے ہیں جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ہمارے بزرگ استاد طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں۔ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے، یہ بھی سوچ یاد رکھنا۔ جب بھی خیال آئے تو اپنے گھر کی طرف بھی جھانک لیا کریں، ہاں کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا، ہاں بس اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے۔ اللہ کتنا ہی مخلوط بس اپنی نظروں کو جھکا لیا کرنا، ہر ایسی تنہائی سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا کر بس اس میں۔ میرے حضرت ہیں اب بڑے مجھے میرے حضرت کے بیٹے ہیں مولانا عبدالرحمان صاحب، چھوٹے بیٹے حضرت کے، انہوں نے مجھے خوب بتلایا کہ میرے ابا جی یعنی میرے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی 4 بھائی گھر میں اکٹھے رہتے تھے، 4 بھائی گھر میں اکٹھے رہتے۔ بڑی بھابھی صاحبہ، جو بڑی بھابھی صاحبہ ہیں وہ بڑا ہونے کی وجہ سے زیادہ پردے کا خیال نہیں رکھتی تھی، کہ ابا جی چھوٹے تھے تو وہ کچھ زیادہ خیال نہیں رکھتی تھی، لیکن ابا جی فرمانے لگے کہنے لگے میری 4 ایک گھر میں اکٹھے رہنے کے باوجود میری ایک مرتبہ بھی غیر اختیاری طور پر بھابھی صاحب پر نظر نہیں پڑی آگا، پھر کیوں نہ جامع شفیع کے شیخ الحدیث بنے ہو۔ یہ کہتے ایک مرتبہ بھی غیر اختیاری طور پر نظر نہیں پڑی، بس اپنے جیسے گھر میں داخل ہوتے اپنی نظر کو چھپا لی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اچانک کوئی نظر پڑ جائے وہ معاف ویسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، اچانک آپ کی حالانکہ وہ تو ہماری تعلیم کے لیے آپ کی اچانک نظر پڑی، ایک جگہ آپ کی نظر پڑی تو بشری تقاضے کے مطابق خیال آیا کرنا، کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات میں سے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ مشغول ہوئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو انہیں خواہش کی چیز وہ ان کے پاس تھی وہ حلال طریقے سے اپنی گھر والی کے پاس موجود ہے، بس وہاں اگر اپنی ضرورت پوری کر لی الحمدللہ۔ یہ اصل ہمارے لیے تعلیم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ بس وہی حضرت کی بات ہے کہ اللہ نے 1000 دروازے بند کیے، اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا، جب وہ گھڑی آ جائے اللہ خوش بھی دکھلا دیں گے، لیکن اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہرحال سکول کالج میں بھی وہاں بھی دیکھو، ایک بھائی کہنے لگے اس زمانے میں سکول کالج کے ماحول میں، یونیورسٹی کے ماحول میں جو بچے اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں، سکول کالج کے ماحول میں آج کے ولی اللہ یہ ہے، بس وہاں یہی ایک مجاہدہ ہے آج جو تو اللہ تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، میں نے کیا نا، دیکھو
اچانک نظر پڑ جائے ویسے ہی معاف اپنے ارادے اور اختیار سے کوشش کرتے رہے اور جتنا مجاہدہ زیادہ ہوگا اتنا ہی ثواب بڑھ جائے گا اپنا آگے. اب آپ مسجد میں ہیں مدرسے میں ہیں اب یہاں تو کوئی ایسا ماحول نہیں ہے جاگنا لیکن باہر آپ ماحول میں جہاں جائیں گے جہاں پر بار بار نظر کے یعنی آگے پیچھے ہونے کا اندیشہ ہے وہاں اپنی نظروں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم ایک بھائی کہنے لگے جب بھی مجھے خیال آتا ہے فوراً میں اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہوں کہ نہیں میں اللہ میرے پیارے نے منع کر رکھا ہے میں نہیں دیکھ رہا زبان سے بھی کہتا میں زبان سے بھی کہتا نہیں دیکھ رہا میں نے اللہ تعالیٰ منع کر رکھا ہے الحمدللہ میں کیوں دیکھو یاد رکھا ہے وہ یوں اپنے آپ کو مخاطب کرتے یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور بد نظری نام ہی بے سکونی کا ہے یاد آپ دیکھ لیں جن کو دیکھا ہے اور جن پر نظر ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے اور یہ ہاں بالکل ہے اس کا دل جو ہے پریشانی خام خواہ کی پریشانی یاد رہنا ہے. اللہ تعالیٰ میں وہاں جہاں مدنی میں وہاں کھڑا ہوا کچھ نوجوان آئے ہیں ایک نوجوان کہنے لگے آپ اپنے ساتھیوں کہنے لگے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے میری پسند کی شادی ہو جائے. قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے تم بھی تو اس کی فکر کرو تمہیں بھی کوئی پسند کرے یاد تم بھی تو اس کی فکر کرو تمہیں بھی کوئی پسند کرے یاد. آدمی نظریں اٹھانے کی وجہ سے پسند نہیں بنتا نظریں جھکانے کی وجہ سے پسند بنتا ہے رب کی نظر میں بھی اور رب کے بندوں کی نظر میں بھی. وہ تو آپ دیکھ لیں جو دائیں بائیں نظریں پھیرتے ہیں ان کے لیے تو بس معاشرے میں کوئی اچھا لفظ استعمال نہیں ہوتا ایک آوارہ قسم کا آواری کا لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بس احتیاط یہ زندگی ہے تھوڑی سی ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ اپنے کنارے کی طرف جا رہی ہے جتنا اس میں اللہ میاں وہ خوش کر لیں راضی کر لیں پھر آگے خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں جن کا کنارہ نہیں آگے سکون کالم میں ہے بس اپنی نظروں کو چھپا لیا اتنا اللہ وہ بھی وہی پڑھتے ہیں اگر باقی کسی کو حقیر نہ سمجھے آگے ہر ایک کے سینے میں اپنی محبت کر دوں بھر کر میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا ہوں صرف نادرہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے. ہاسٹل کے طلباء کہتے ہیں کہ تم ہاسٹل میں جماعت کروا لیا کرو جبکہ قریب ایک جامع مسجد بھی ہے جہاں کثیر تعداد میں لوگ نماز میں شرکت کرتے ہیں رہنمائی فرما دے میں کیا کروں. بھائی دیکھو مسجد میں نماز پڑھیں گے کوئی عذر نہ ہو تو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے الحمدللہ. جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا ہی ثواب بڑھ جائے گا الحمدللہ. ہاں کوئی عذر ہو تو وہ تو الگ بات ہے اللہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی عذر ہو بعض دفعہ آزاد پیش آ جاتے ہیں گنجائش ہے لیکن یاد رکھنا بہتر یہی ہے کہ اگر موقع ملے تو مسجد میں کوئی مجبوری ہے کوئی عذر ہے کوئی آپ کو ضرورت ہے کوئی جلدی ہے جیسے کوئی پیش آ جاتی ہے پھر چلو کوئی اپنے کبھی کوئی عذر کی وجہ سے جمع کرا لیں تو گنجائش ہے لیکن جہاں تک ہو سکے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. مجھے خیر تکلیف ہوا نہ پہلے میرے والد صاحب ان کو بھی دیکھا الحمدللہ نماز کے بڑے پابند تھے الحمدللہ خیر عمر تک الحمدللہ. اپنے والد صاحب ہم ہمارے گھر سے جو گھر کے سے جو مسجد ہے گاؤں میں کچھ فاصلہ پر اب تو خیر قریب بن گئی ورنہ پہلے فاصلے پر مسجد تھی. والد صاحب 5 نمازیں مسجد میں الحمدللہ اپنے جا کر ادا کرتے ہیں. اللہ والد صاحب کی برکت سے شروع میں 5 نمازیں مسجد میں جا کر مجھے کوئی پیشاب کی تکلیف کافی عرصے سے پہلے یہ تھا کہ میں یہاں بعض دفعہ نماز رہ جاتی تو میں نے پھر قریب مسجدوں کے اوقات معلوم کر رکھے تھے. یہاں ایک مسجد ہے وہاں پر میں خلق رات کو دیر سے نماز ہوتی پھر اپنے مسجد میں رہ جاتی پھر وہاں جا کر جماعت سے ادا کرتا. ادھر بھی ایک تھی مسجد آ گئی ادھر یہ جانی شاہ کی طرف ہے رستے میں ایک مسجد
وہاں کبھی کبھی ظہر کی نماز ہمارے ہاں جلدی ہوتی تو وہاں پھر تاخیر سے ہوتی تھی، پھر وہاں جا کے پھر ظہر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہوں۔ مجھے اس سنجے کی تکلیف، اس میں وضو میں کبھی کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، اطمینان میں دیر لگ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بہرحال کو جہاں تک ہو سکے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کبھی کبھی ابھی مجھے جانا ہوتا ہے سفر روز، یہاں تو لاہور، تو ہر روز ہی تقریباً لاہور کا سفر تو روزانہ ہی رہتا ہے الحمدللہ، پھر یہاں سے پھر واپس جانا ہوتا ہے کہیں، اس لیے کبھی کبھی جلدی میں ہوتا ہوں تو پھر مسجد کی نماز سے پہلے جماعت کروا کے، اب تو خیر کچھ معذوری کی شکل ہے میرے ساتھ، کچھ بعض دفعہ یعنی جیسے وقت داخل ہوتا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں، زندگی تکلیف ہے اور بھی کچھ عذر ہے میرا۔ بھائی مریض کے اوپر مریض کو تو قیاس کیا جا سکتا ہے، آگے نہ اپنے احوال کو بھائی اگر تندرست صدرات ہیں تو وہ تو بھائی اپنے جہاں تک ہو سکے الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے ہمت دے رکھی ہے تو جہاں تک ہو سکے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے الحمدللہ۔ باقی ہے سکول کالج کے بچے، یہ خیر کی باتیں سب میں اللہ نے نئی جذبہ رکھا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ حاشر میں صرف چند طلباء ہی جماعت میں شریک ہوتے ہیں، امامت جاری رکھوں یا ان کو بھی مسجد میں جانے کی دعوت دوں؟ ہاں بہتر یہی ہے کہ بھائی چلو کبھی کبھی کوئی عذر کی وجہ سے پڑھ لیں، لیکن معمول نہ بنائیں، کوشش کریں کہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ الحمدللہ۔ میں جانتا ہوں سکول کالج کے بچوں میں بھی اللہ نے بڑا نئی جذبہ رکھا ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، کوئی الگ تھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک نظام ہے جو خدمت سے جوڑ رکھا ہے الحمدللہ۔ اب آپ دیکھ لیں سرحد کا نظام ہے، اب سرحد میں اگر ہمارے محافظ بھائی ہیں، اگر وہ سرحد پر نہ کھڑے ہوں تو دشمن حملہ کر دے گا، پورا ملک کا نظام ادھر مرہم ہو جائے گا۔ بھائی پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ ہاں حدیث میں آتا ہے، کہتے ہیں سب کے اعمال ہیں نا ان کو بند کر دیا جائے گا، لیکن وہ مجاہد اور وہ مسلمان سپاہی جو پہرا دیتا ہے، سرحد کے اوپر پہرا دیتا ہے، موت کے بعد بھی اس کا اعمال نامہ کھلا رہے گا الحمدللہ، اور اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ ایک قوم کے دانا کا قول ہے، کم کھانا کم سونا دونوں بات بھلی، غصہ مار بس میں کیا۔ وہ بھائی کسی نے لکھا ہے تو مجھے پڑھ کر سنا دیں، جس نے لکھا ہے وہ ذرا پڑھ کر سنا دیں اگر شعر ہے۔ کم کھانا کم سونا، ہاں بھلی اگلا کیا ہے، غصہ مار بس، ہاں وہ نر ہوئے ولی ہے، ٹھیک ہے۔ کم کھاتا ہوں کم پیتا ہوں لیکن غصے پر قابو نہیں پا رہا، لیکن انشاءاللہ آ جائے۔ نہیں اب آپ خوب کھائیں اور خوب پئیں، آج کل تو کم کھانے سے غصہ زیادہ آئے گا، جب خالی ہوگا تو غصہ ہی آئے گا۔ وہ مجاہدہ نہیں رہا، دیکھو پہلے زمانے کے مجاہدے ہیں ہاں، جو وقت کے شیخ ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ہم اب میرے حضرت ہیں تبلیغ دین میں جو اس میں ایک جو مضموم خلق ہے وہ ہے کہ وہ کثرت عقل اور حص توام، زیادہ کھانا اور کھانے کی حرص کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، کثرت عقل اور حص توام کا بیان ہے، لیکن میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہے۔ میں گجرا والا میں تھا،
ایک دفعہ اپنے حضرت کو خط لکھا تو حضرت نے مجھ سے پوچھا آپ کتنا کھانا کھاتے ہیں؟ تو وہاں مدرسے میں 2 روٹیاں ملتی تھی، بس 2 روٹیاں، ایک وقت میں 2 روٹی. میں نے اپنے حضرت کو لکھا کر 2 روٹی الحمدللہ. تو بہرحال تو بہرحال 2 روٹی تو آپ آنکھ بند کر کے کھا لیں الحمدللہ. بلکہ بعد میں پھر حضرت سے پوچھا تو کھانے میں حضرت فرمانے لگے خوب کھاؤ اور خوب ہی بات کرو. وقت یار اب وہ مجاہدہ نہیں رہا کم کھانے کا، تو میں خوب کھاؤ اور خوب ہی بات کرو یار تمہیں. بات آتی ہیں انہوں نے تبلیغ دین، اس لیے پھر ہم نے اپنے حضرت کے جو نیک کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تبلیغ دین جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے جس کا ترجمہ حضرت مولانا عاشق الہی میٹھ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اس ترجمے کو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا. میں نے اپنے حضرت سے یہ تبلیغ دین ہے، تبلیغ دین، حیات المسلمین، فروع الایمان، یہ سب کتابیں اللہ کا شکر ہے سب کن الحمدللہ ایک ایک بات کی یعنی اطلاع کر کے ہر سے یہ سب پر مکمل کیے الحمدللہ. پھر بھی کوئی دعویٰ نہیں آکنا. میں سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں پیڑ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے. بہت سی باتیں ہیں ان میں رہنمائی لینی پڑتی ہے. اب جیسے ہمارے بزرگوں نے شعر لکھ دیا، کہتے ہیں میو قوم کے دانا کا قول ہے. یہ ان کے زمانے کا قول ہے، اگر اس زمانے میں اس پر عمل نہیں کرنا الحمدللہ. کم کھانا کم پینا، کم کھائیں گے تو اور غصہ آئے گا تو ہاں نہیں اس لیے خوب کھانا کھائیں الحمدللہ، سیر ہو کھائیں آپ. بلکہ زیادہ ہاں بس یہ ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے کوئی طبیعت میں سستی کا اندیشہ ہو تو پھر ذرا مقدار کم کر لیں، ورنہ اپنی طبیعت کا موافق خوب کھائیں. کم سوتا ہوں نہیں، کم نہیں، اب خوب سوئیں ہم، اپنا آرام پورا کریں. کم سوئیں گے پھر بھی دیکھو جب تک نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے اگلا. یہاں بخاری شریف جلد ثانی جاتے ہیں نا، میں روایت پڑھ کر سناؤں آپ کو. مولانا عبدالعزیز صاحب ہے، اللہ اپنی مہربانی سے تھوڑا سا دیکھو یہ بخاری شریف جلد ثانی میں ہے. یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں، یہ بھائی کبھی کبھی طلباء اثر کر دیتا ہوں، یہ حدیث شریف کا سبق یہ تو خانقاہ ہی سبق ہوتا ہے یاد رکھنا. یہی نورانی فرامین تھے جنہوں نے صحابہ کرام کے قلوب کو مزکہ مجلہ معطر منور کر کے سب کو ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے بنا دیا. یہاں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے تھوڑا سا بس. ایک روایت میں میں نے سنا دوں آپ کو.
آپ کو انتظار کا ثواب مل جائے گا. یہ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المغازی کی روایت ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے 2 مختلف علاقوں کا گورنر بنا کر بھیجا. 2 صوبوں کہہ لیں، 2 صوبے 2 مختلف علاقوں کا گورنر بنا کر بھیجا. تو ایک مرتبہ وہاں دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف تقرأ القرآن، آپ قرآن پاک کس طرح پڑھتے ہیں، قرآن کس طرح پڑھتے ہیں؟ عرض کرنے لگے کہ قائمن، کہ میں کھڑے ہو کر بھی پڑھتا ہوں، وقائدن، بیٹھ کر ہی پڑھتا ہوں، وعلی راحلتی، اور اپنی سواری پر ہی پڑھتا ہوں. کھڑے ہو کر ہی پڑھتا ہوں، بیٹھ کر ہی پڑھتا ہوں، اور اپنی سواری پر ہی پڑھتا ہوں. وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، اور میں وقفے سے پڑھتا ہوں، وقفے سے، یعنی لا اقرأہ مرۃ واحدہ، ایک بار بھی نہیں، وقفے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا ہوں. میں اپنے حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا، میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو حضرت فرمانے لگے آپ وقفے سے کر لیا کریں، تھوڑا تھوڑا کر لیا کریں. ہمارے حضرت سے نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ناغا نہ ہو چاہے مقدار میں کمی ہو جائے، جتنا آسانی سے ہو سکے کر لیا کریں. بھائی مولانا علی رضا صاحب بھائی، دیکھو ہر زمانے کے مجاہدے الگ الگ ہوتے ہیں، یاد رہے. الحمدللہ میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں مجھے شیخ عبد القادر جلائی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے بزرگ ملے. بہرحال وہ ان کی چھوٹی بچی تھی، چھوٹی بچی، ان کو ایک بزرگ تھے، ان سے بیعت کروا دیا. اب انہوں نے چھوٹی بچی تھی اور ان کو کلمہ طیبہ کا ذکر 500 مرتبہ بتلا دیا. 500 مرتبہ، اور وہ بچی کے دماغ کے اوپر اثر ہو گیا. پھر ان کو رکھے بھائی اللہ دیکھو موقع محل دیکھنا ہوتا ہے. یاد رہا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی، اس لیے کہتے ہیں شیخ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں. یاد رہا سب کو ایک ہی دوائی نہیں دیتے، یاد رہا ہر ایک کے حال کے مناسب ہی آنکھنا وہ ہے، ان کے لیے وظیفہ ہے، اور اسی طرح یہ سب چیزیں ہیں، یہ حال کے مناسب تدبیر کرتے ہیں، مزاج کو دیتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں طبیعت بہت چلتی ہے، ان کو زیادہ مقداریں بتلا دیتے ہیں. ہمارے بزرگ ہیں وہ تشریف لاتے رہتے ہیں، سر کو دیتے ہیں، دیہاتی بزرگ ہیں، ان کے ذکر میں طبیعت کہتے ہیں میں 20-25 ہزار ذکر کر لیتا ہوں، وہ طبیعت ان کی خوب چلتی ہے. لیکن سب کی حالتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. وہ ان کی حالت ایسی تھی کہ مصروفیات کے اعتبار سے کچھ زیادہ ان کی اور مصروفیت نہیں تھی اس ذکر میں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں الحمدللہ. اس لیے شیخ کی میرے حضرت ہیں، میرے حضرت فرمانے لگے مجھے میرے شیخ جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 12 تسبیح کی جگہ پر بس کلمہ طیبہ کا ذکر 500 مرتبہ بتلایا، پھر یہ کر لیا کریں، اس سے زیادہ کی حد اجازت نہیں دیتے. پھر میں 500 مرتبہ، بلکہ ایک صاحب کو 500 مرتبہ بتلایا، ان کو یہ بھی زیادہ لگا، فرمانے لگے چلو 400 مرتبہ کر لیں، 300 مرتبہ کر لیں، 200 مرتبہ کر لیں، 100 مرتبہ کر لیں، 20 مرتبہ کر لیں. اور میرے موجودہ شیخ ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب فرمانے لگے چلو کم از کم 3 بار پڑھ لیں، اور ہم اس سے بھی نیچے آ گئے، ہمیں کہا کم از کم 1 بار تو کریں.
ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ یاد رہا، نیکی آخرت کا سکہ ہے، اسی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ یہ فرمایا ہوا تفوقہ تفوقا کے وقف وقفے سے ہے، یہ میں وقف وقفے سے تلاوت کرتا ہوں۔ اور پھر آگے کتنا پیارا جملہ فرمایا لگے، اما انا فانام واقوم، کہ میں آرام بھی کرتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ یا اور پھر آگے عجیب جملہ فرمایا، فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی کما احتسب قومتی یا کما احتسب قومتی، کہ میں اپنی نیند میں بھی اسی ثواب کی امید رکھتا ہوں جس ثواب کی عبادت میں امید رکھتا ہوں۔ ہاں، یہ تو سنا ہی تھا کہ علماء کا سونا عبادت ہے، نہیں، یہاں تو بھائی ہر آدمی کا سونا عبادت معلوم ہو رہا ہے۔ رات کو دن بھر کام کاج کر کے آپ میرے حضرت فرمانے لگے نا، رات کو سوتے وقت عبادت کی تیاری کی نیت کر لیں۔ عبادت کی رات کو سونے سے تو ہوتی ہے تقریباً، نمازی حضرات کی تقریباً سب کی نیت ہوتی ہے، رات کو سونے سے پہلے عبادت کی تیاری کی نیت کر لیں۔ نیت یہ کر لیں کہ آرام اس لیے کر رہا ہوں، جسم سے تھکاوٹ دور ہوگی، صبح اٹھوں گا، نماز کا وقت ہوگا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں گا اور پھر اپنے ضرورت کے جائز کام کروں گا۔ اس نیت سے آرام کرنا چاندی نہیں سونا بنے گا، بلکہ سونے سے ہی بڑھ کر الحمدللہ۔ آپ دیکھ لیں، اب آپ دیکھیں، اب رات کو سب آرام کریں گے، مجھے امید ہے سب کی نیت یہی ہوتی ہے الحمدللہ۔ پھر اپنے ضرورت کے جائز کام کروں گا۔ آپ آرام کریں گے تو بھائی دن کے کام کر سکیں گے، ورنہ تو مشکل ہے کام ہے، اس لیے آرام بھی پورا کرنا ہے۔ الحمدللہ جوان حضرات ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ بھائی 6 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک یہاں تک آتا ہے، آرام کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے حضرت ہے فرمائے کہ کبھی کبھی 8-9 گھنٹے آرام کرتا ہوں، کیونکہ آخر عمر میں وہ یعنی وہ بیماری کی وجہ سے دوائی وغیرہ بھی کھاتے، ان کا اثر ہوتا تھا، پھر ہے وہ دوائیوں کا، گرم دوائیوں کا، فرماتے کہ میں بس پھر اپنے دماغ کو یعنی آرام پہنچانے کے لیے کبھی کبھی 8-9 گھنٹے بھی آرام کرتا ہوں الحمدللہ۔ یہ باقی ہے کم از کم 6 گھنٹے کر لیں، 8 گھنٹے کر لیں، باقی پھر آپ حضرات کی مصروفیات کے اعتبار سے جو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی ہے نہیں اپنا آرام بھی جتنا ہو سکے پورا کریں الحمدللہ۔ اس وقت اب یہ نہ کم کھانا کم پینا ایک مجاہدہ تھا اس زمانے میں، لیکن اب یہ ہے کہ اپنی ہمت اپنی طبیعت کے موافق جتنا چاہے کھانا کھا سکتے ہیں کھا لیں، اپنا آرام بھی پورا کریں الحمدللہ۔ تقلیل کلام ہے، کلام کم کلام کرنا، کم گفتگو، ہاں بس یہ ہے، بس یعنی کم کا کلام مطلب یہ ہے کہ بے مقصد بات چیت، لا یعنی سے بچے، لا یعنی سے، باقی اپنی ضرورت کے مطابق ہے، کوئی بات کرنی ہے اس میں کوئی حرج نہیں، آ کر الحمدللہ وہ کر لیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، مرد آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی سے بچے۔ ایک صاحب کہنے لگے لا یعنی سے کیسے بچوں؟ فرمایا یعنی میں لگ جاؤ، یعنی میں یعنی جو با مقصد کام ہے، با مقصد بات اس میں لگ جائے، لا یعنی سے خود بچ جائیں گے۔ واحتسب نومتی کما احتسب قومتی ہے، یہ حدیث ہے الحمدللہ۔ تو آپ کا آرام کرنا بھی ثواب الحمدللہ ہے۔ ہاں یہ آرام بھائی، یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں۔ ایک انگریز نے یا کسی نے پوچھا نا، ہم تو ہفتے کو یعنی ہم اتوار کو بات کرتے ہیں، یہودی ہفتے کو بات کرتے ہیں، آپ کی بات کا کون سا دن مقرر ہے؟ تو مسلمان بھائی نے بڑا اچھا جواب دیا، کہنے لگے
اگر ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے روحانی طریقوں کے مطابق ہو، پھر تو مسلمان کی یعنی پورے 24 گھنٹے عبادت میں گزرتے ہیں۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، آگے اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھنا ثواب ہے تو نماز پڑھ کر دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں ملازمت کے لیے جانا بھی ثواب ہے۔ یہ ہر لوہی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے بھی سنا ہے ملفوظ، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ آپ کی دکانیں سب جنت کی دکانیں ہیں، بس ان میں یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہوا ہے۔ ہاں بس کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، اگر کوئی ہو جائے غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگے، ہاں ہو جاتی ہے کبھی کچھ کہنے سننے میں فرق لگ جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے ہے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ اچھا کہاں یہ پڑھتے ہیں جواب ہوگا اس کا؟ اچھا دیکھ لو، دیکھ لو اس پرچے میں دیکھ لو۔